ہوسیہ پہلا باب۔ شاہان یہودا، اوزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یروبعام بن یوآس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا، ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا، اس کا نام یزریل رکھ، کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا، اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا، اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لور حامہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلہ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور لور حما کا دودھ چھڑانے کے وقت وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لوامی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے، اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے، اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا۔ ہوسیہ دوسرا باب۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو، اور اپنی بہنوں سے رحامہ۔ تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کیونکہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادہ نہیں ہیں۔ ان کی ماں نے چھنالا کیا، ان کی والدہ نے روح سیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا، تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی، پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و مے اور روغن دیا، اور سونے چاندی کی فراہمی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی مے کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا،
और अपने ऊनी और कितानी कपड़े जो उसकी सतर पोशी करते छीन लूंगा। अब मैं उसकी फाशागरी उसके यारों के सामने फाश करूंगा, और कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। इलावा इसके मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सब्बत के अय्याम और तमाम मुअय्यन ईदों को मौकूफ करूंगा, और मैं उसके अंगूर और इंजीर के दरख्तों को, जिनकी बाबत उसने कहा है, ये मेरी उजरत है जो मेरे यारों ने मुझे दी है, बर्बाद करूंगा, और उनको जंगल बनाऊंगा और जंगली जानवर उनको खाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं उसे बालेम के अय्याम के लिए सजा दूंगा, जिनमें उसने उनके लिए बखौर जलाया, जब वो बालियों और जेवरों से आरास्ता होकर अपने यारों के पीछे गई और मुझे भूल गई। तो भी मैं उसे फरीफ्ता कर लूंगा और बियाबान में लाकर उससे तसल्ली की बातें कहूंगा, और वहां से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो, और वो वहां गाया करेगी, जैसे अपनी जवानी के अय्याम में और मुल्के मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावंद फरमाता है, तब वो मुझे ऐशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि मैं बालेम के नाम उसके मुंह से दूर करूंगा, और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और जमीन पर रेंगने वालों से अहद करूंगा, और कमान और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूंगा, और लोगों को अमनो अमान से लेटने का मौका दूंगा, और तुझे अपनी अबदी नामजद करूंगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा। मैं तुझे वफादारी से अपनी नामजद बनाऊंगा, और तू खुदावंद को पहचानेगी। और उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा, और जमीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी, और वो यजरियल की सुनेंगे। और मैं उसको उस जमीन में अपने लिए बोऊंगा, और लोर हामा पर रहम करूंगा, और लुआमी से कहूंगा कि तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे, ऐ हमारे खुदा। होसिया तीसरा बाब। खुदावंद ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से, जो गैर माबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं, मोहब्बत रखता है। सो मैंने उसे 15 रुपया और 1.5 खुमर जौ देकर अपने लिए मूल लिया, और उसे कहा, तू मुद्दते दराज तक मुझ पर कनात करेगी और हरामकारी से बाज रहेगी, और किसी दूसरे की बीवी ना बनेगी, और मैं भी तेरे लिए यूं ही रहूंगा, क्योंकि बनी इसराइल बहुत दिनों तक बादशाह और हाकिम और कुर्बानी और सतून और अफोद और तेराफीम के बगैर रहेंगे। इसके बाद बनी इसराइल रजू लाएंगे, और खुदावंद अपने खुदा को और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे, और आखिरी दिनों में डरते हुए खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। होसिया चौथा बाब। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद का कलाम सुनो
کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے، بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے۔ اس لیے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جوں جوں وہ فراوان ہوئے، میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزو مند ہیں، پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر اسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ میرے لوگ اپنے کاٹھ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا کاٹھ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے، اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں، اور ٹیلوں پر اور بلوتوں چناروں بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں۔ پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گنہگار ہو۔ تم ججال میں نہ آؤ اور بیت اون پر نہ جاؤ، اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا۔ افرائیم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ مے خوری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ ہوا نے اسے اپنے دامن سے اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ ہوسیا 5واں باب۔ اے کاہنوں، یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو۔ باغی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تادیب کروں گا۔ میں افرائیم کو جانتا ہوں، اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں۔
کیونکہ اے افرائیم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا، ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بد کرداری میں گریں گے، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ جبہ میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت اون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار، پیچھے دیکھ، تادیب کے دن افرائیم ویران ہوگا، جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح انڈھیلوں گا۔ افرائیم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر کنات کی۔ پس میں افرائیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ ہوسیا 6 باب۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیا کروں؟ اے یہودا، میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد بد کرداری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے۔ جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کے گروہ
सिकम की राह में कत्ल करती है। हाँ, उन्होंने बदकारी की है। मैंने इस्राएल के घराने में एक हौलनाक चीज देखी। इफ्राइम में बदकारी पाई जाती है और इस्राएल नजस हो गया। ऐ यहूदा, तेरे लिए भी कटाई का वक्त मुकर्रर है, जब मैं अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा। होसिया 7वां बाब। जब मैं इस्राएल को शिफा बख्शने को था, तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। अब उनके अमाल ने, जो मुझ पर अयां हैं, उनको घेर लिया है। वो बादशाह को अपनी शरारत और उमरा को दरोगोई से खुश करते हैं। वो सब के सब बदकार हैं। वो उस तनूर की मानिंद हैं जिनको नानबाई गर्म करता है और आटा गूंदने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। हमारे बादशाह के जश्न के रोज उमरा तो गर्मिये मै से बीमार हुए, और वो ठट्ठा बाजों के साथ बेतकल्लुफ हुआ। घात में बैठे उनके दिल तनूर की मानिंद हैं। उनका कहर रात भर सुलगता रहता है। वो सुबह के वक्त आग की मानिंद भड़कता है। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई न रहा जो मुझसे दुआ करे। इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। अजनबी उसकी तवानाई को निगल गए और उसको खबर नहीं, और बाल सफेद होने लगे, पर वो बेखबर है। और फखरे इस्राएल उसके मुंह पर गवाही देता है, तो भी वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू नहीं लाए, और बावजूद इस सब के उसके तालिब नहीं हुए। इफ्राइम बेवकूफ व बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दुहाई देते और असूर को जाते हैं। जब वो जाएंगे तो मैं उन पर अपना जलाल फैला दूंगा। उनको हवा के परिंदों की मानिंद नीचे उतारूंगा, और जैसा उनकी जमायत सुन चुकी है, उनकी तादीब करूंगा। उन पर अफसोस, क्योंकि वो मुझसे आवारा हो गए। वो बर्बाद हों, क्योंकि वो मुझसे बागी हुए। अगरचे मैं उनका फिदिया देना चाहता हूं, वो मेरे खिलाफ दरोगोई करते हैं, और वो हजूर कलब के साथ मुझसे फरियाद नहीं करते, बल्कि अपने बिस्तरों पर पड़े चिल्लाते हैं। वो अनाज और मै के लिए तो जमा हो जाते हैं, पर मुझसे बागी रहते हैं। अगरचे मैंने उनकी तरबियत की और उनको कभी बाजू किया, तो भी वो मेरे हक में बद अंदेशी करते हैं। वो रजू होते हैं, पर हक ताला की तरफ से नहीं। वो दगा देने वाली कमान की मानिंद हैं। उनके उमरा अपनी जुबान की गुस्ताखी के सबब से तैदेग होंगे। इससे मुल्क मिस्र में उनकी हंसी होगी। होसिया 8वां बाब। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावंद के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावज किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इस्राएल तुझे पहचानते हैं। इस्राएल ने भलाई को तर्क कर दिया,
दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए, पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उम्रा को ठहराया है, और मैंने उनको ना जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से बुत बनाए, ताकि नेस्तो नाबूद हों। ऐ सामरिया, तेरा बछड़ा मरदूद है, मेरा कहर उन पर भड़का है। वो कब तक गुनाह से पाक न होंगे, क्योंकि ये भी इस्राएल ही की करतूत है। कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गिर्दबाद काटेंगे, ना उसमें डंठल निकलेगा, ना उसकी बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी तो अजनबी उसे चट कर जाएंगे। इस्राएल निगला गया, अब वो कौमों के दरमियान नापसंदीदा बर्तन की मानिंद होंगे, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानिंद असूर को चले गए हैं। इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाए, अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है, तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा, और वो बादशाहों उमरा के बोझ से गमगीन होंगे। चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाई, इसलिए वो कुर्बान गाहें उसके गुनहगारी के बाइस हुईं। अगरचे मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजारहा बार लिखा, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनको उनके गुनाहों की सजा देगा। वो मिस्र को वापस जाएंगे। इस्राएल ने अपने खालिक को फरामोश करके बुतखाने बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से हसीन शहर तामीर किए हैं, लेकिन मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा, और वो उनके कसरों को भस्म कर देगी। होसिया नवा बाब। ऐ इस्राएल, दूसरी कौमों की तरह खुशी और शादमानी ना कर, क्योंकि तूने अपने खुदा से बेवफाई की है। तूने हर एक खलियान में उजरत तलाश की है। खलियान और मै के हौज उनकी परवरिश के लिए काफी ना होंगे, और नई मै कफायत ना करेगी। वो खुदावंद के मुल्क में ना बसेंगे, बल्कि इफ्राइम मिस्र को वापस जाएगा, और वो असूर में नापाक चीजें खाएंगे। वो मै को खुदावंद के लिए ना तपाएंगे, और वो उसके मकबूल ना होंगे। उनकी कुर्बानियां उनके लिए नौहागरों की रोटी की मानिंद होंगी। उनको खाने वाले नापाक होंगे, क्योंकि उनकी रोटियां उन्हीं की भूख के लिए होंगी, और खुदावंद के घर में दाखिल ना होंगे। मजमाए मुकद्दस के रोज और खुदावंद की ईद के रोज क्या करोगे? क्योंकि वो तबाही के खौफ से चले गए, लेकिन मिस्र उनको समेटेगा, मौफ उनको दफन करेगा। उनकी चांदी के अच्छे खजानों पर बिच्छू बूटी काबिज होगी। उनके खैमों में कांटे उगेंगे। सजा के दिन आ गए, जजा का वक्त आ पहुंचा। इस्राएल को मालूम हो जाएगा कि उसकी बदकिरदारी की कसरत और अदावत की ज्यादती के बायस नबी बेवकूफ है, रूहानी आदमी दीवाना है। इफ्राइम मेरे खुदा की तरफ से निगहबान है। नबी अपनी तमाम राहों में चिड़ीमार का जाल है।
وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا، جیسا جبہ کے ایام میں ہوا تھا۔ وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا، تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا، جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو۔ لیکن وہ بال فگور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا، اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے۔ اہل افرائیم کی شوکت پرندہ کی مانند اڑ جائے گی، ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا، اور کرار حمل موقوف ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا، تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں گا تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا، لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا۔ اے خداوند ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل اور خشک پستان دے۔ ان کی ساری شرارت ججال میں ہے، ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی۔ ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھروں سے نکال دوں گا، اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب عمرہ باغی ہیں، بنی افرائیم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا۔ میرا خدا ان کو رد کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے، اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے۔ ہوسیہ 10واں باب۔ اسرائیل لہلہاتی طاق ہے، جس میں پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کیں، اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ ان کا دل دغاباز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ یقیناً اب وہ کہیں گے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اسی لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی ریگاریوں میں اندرین۔ بیتیون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے خوفزدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور وہاں کے کاہن بھی، جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شادمان تھے، اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے۔ افرائیم ندامت اٹھائے گا، اور اسرائیل اپنی مشورت سے کھجل ہوگا۔ سامریا کا بادشاہ کٹ گیا ہے، وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور اون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہیں برباد کیے جائیں گے، اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے، ہم کو چھپا لو، اور ٹیلوں سے کہیں گے، ہم پر آ گرو۔ اے اسرائیل، تو جبہ کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ لڑائی جبہ میں
بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے۔ میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں ان کے 2 گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر ہجوم کریں گے۔ افرائیم سدھائی ہوئی بچیا ہے جو دونا پسند کرتی ہے، اور میں نے ان کی خوشنما گردن کو دریک کیا، لیکن میں افرائیم پر سوار بٹھاؤں گا۔ یہودا ہل چلائے گا اور یعقوب ڈھیلے توڑے گا۔ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو، اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو، تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ تم نے شرارت کا ہل چلایا، بد کرداری کی فصل کاٹی، اور جھوٹ کا پھل کھایا، کیونکہ تو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے انبوا پر تکیہ کیا۔ اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا، اور تیرے سب قلعے مسمار کیے جائیں گے، جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربل کو مسمار کیا تھا، جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تمہاری بے نہایت شرارت کے سبب سے بیتل میں تمہارا یہی حال ہوگا۔ شاہ اسرائیل الصبا بالکل فنا ہو جائے گا۔ ہوسیا 11واں باب۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا، اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالی کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زوبیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، خدا ہوں، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ افرائیم نے دروگوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ، ہاں اس قدوس و وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔
होसिया 12वां बाब। इफ्राइम हवा चरता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। वो मतवातर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है। वो असूरियों से अहदो पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावन का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जजा देगा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अय्याम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की। उसने उसे बैतिल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ, यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहोवा उसकी यादगार है। पस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ती पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है, मैं दौलतमंद हूं और मैंने बहुत सा माल हासिल किया है। मेरी सारी कमाई में बदकिरदारी का गुनाह ना पाएंगे। लेकिन मैं मुल्क मिस्र से खुदावन तेरा खुदा हूं। मैं फिर तुझको ईद मुकद्दस के अय्याम के दस्तूर पर खैमा में बसाऊंगा। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल की। यकीनन जिलाद में बदकिरदारी है, वो बिल्कुल बतालत हैं। वो जजाल में बैल कुर्बान करते हैं। उनकी कुर्बान गाहें खेत की रेगारियों पर के तौदों की मानिंद हैं। और याकूब एराम की जमीन को भाग गया। हाँ, इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना। उसने बीवी की खातिर चौपानी की। एक नबी के वसीला से खुदावंद इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और नबी ही के वसीला से वो महफूज रहा। इफ्राइम ने बड़े सख्त गजब अंगेज काम किए, इसलिए उसका खून उसी की गर्दन पर होगा और उसका खुदावंद उसकी मुलामत उसके सिर पर लाएगा। होसिया 13वां बाब। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इसराइल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनहगार होकर फना हो गया। और अब वो गुनाह पर गुनाह करते हैं। उन्होंने अपने लिए चांदी की ढाली हुई मूर्तें बनाई और अपनी फहमीद के मुताबिक बुत तैयार किए, जो सब के सब कारीगरों का काम है। वो उनकी बाबत कहते हैं, जो लोग कुर्बानी गुजरानते हैं बछड़ों को चूमे। इसलिए वो सुबह के बादल और शबनम की मानिंद जल्द जाते रहेंगे और भूसी की मानिंद जिसको बगोला खलियान पर से उड़ा ले जाता है, और उस धुएं की मानिंद जो दूध कश से निकलता है। लेकिन मैं मुल्क मिस्र ही से खुदावन तेरा खुदा हूं, और मेरे सिवा तू किसी माबूद को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और निजात देने वाला नहीं है। मैंने बियाबान में यानी खुश्क जमीन में तेरी खबरगिरी की। वो अपनी चिरागाहों में सैर हुए और सैर होकर उनके दिल में घुमंड समाया और मुझे भूल गए। इसलिए मैं उनके लिए शेर बब्बर की मानिंद हुआ। चीते की मानिंद राह में उनकी घात में बैठूंगा। मैं उस रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे छिन गए हों उनसे दो चार हूंगा, और उनके दिल का पर्दा चाक करके शेर बब्बर की तरह उनको वहीं निगल जाऊंगा। दश्ती दरिंदे
ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے؟ اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرہ میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا۔ وہ بے دانش فرزند ہے، اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا، اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پوربی ہوا آئے گی۔ خداوند کا دم بیابان سے آئے گا اور اس کا سوتا سوکھ جائے گا اور اس کا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب ظروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامریا اپنے جرم کی سزا پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے، اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ ہوسیہ 14واں باب۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما۔ تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے، اسور ہم کو نہیں بچائے گا۔ ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں خوشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے۔ وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ان کی شہرت لبنان کی میکی سی ہوگی۔ افرائیم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھ سے ہی برومند ہوا۔ دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطاکار ان میں گر پڑیں گے۔